السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ سوالات شروع کریں۔ جی جی بتائیے۔ جیسے کہ اس میں مغرب کا 1 منٹ کا فرق پڑ جا رہا ہے، مثلا موبائل پہ جو آتا ہے ٹائمنگ کا غروب آفتاب کا، اور یہاں پہ جو کیلنڈر لگا ہوا اس میں 1 منٹ کا فرق آ رہا ہے، تو مجھے تھوڑا سا خدشہ لگ رہا ہے۔ اس سے جو کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، معلوم ہے اس کے اذان کے حساب سے کہ کبھی میں نے نہیں، یہ آج کل گوگل میں تھوڑا سا ہے، گوگل سے جو کنیکٹڈ آپ کے ایپس ہیں اس میں 1 منٹ کا فرق دکھاتا ہے، جبکہ یہ بھی جو ہے پرانا گوگل سے سیٹنگ کیا ہوا ہے پورے سال کا، وہ اتنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ کیلنڈر جو لگا ہوا یہ کیلنڈر جو لگا ہوا ہاں، وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسے ریسنٹ جیسے سائنٹیفک وہ ہوا تھا تو اس میں آیا تھا کہ صاحب کچھ رفتار میں تبدیلی آئی ہے سورج کے، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی ٹائمنگ کا فرق پڑتا ہے۔ اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جو کیلنڈر میں ہے وہ کافی ہے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ روزے کے سلسلے میں تھوڑا سا پریشانی ہوئی مجھے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں بھی۔ جو کیلنڈر میں یہاں پر لگا ہوا ہے وہ ایکچول ہے۔ گوگل جو ہے وہ ہر سال کچھ نہ کچھ فرق دکھا دے گا۔ آج کی تاریخ میں گوگل میں جو دکھا رہا ہے، نیکسٹ ایئر اسی تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو فرق بتائے گا کچھ نہ کچھ۔ تو ایکچول جو کیلنڈر پرانے بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ قابل اعتماد ہیں، روزہ کھول سکتے ہیں ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، وہی پرابلم ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ عبد المحسن جاوید اعظم صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نور عالم صاحب، محمد رضوان خان صاحب، ان کا سوال ہے کیا اجرت لے کے ایک مسلم مندر بنا سکتا ہے؟ نہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ کوئی مسلمان ہے تو اس کو شرک و بدعات اور کفر کے کاموں میں کسی کا تعاون نہیں کرنا، لہٰذا وہ اجرت لے کر کے اگر مزدوری کرتا ہے، مستری ہے، مزدور ہے، تو ایسی ہی چیزوں کو بنائے جن چیزوں کو بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی اسلام کی مخالفت میں کوئی چیز نہ بنائے۔ عبد المحسن جاوید اعظم صاحب، ماشاءاللہ یہ ہمارے والد صاحب کے شاگرد تھے، جاوید اعظم صاحب، ان کے بیٹے ہیں، تو یہ دعائیں دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے والد سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو دنیا میں اور آخرت میں بھی قائم رکھے۔ عرفان خان صاحب حال چال پوچھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ اگلا سوال ہے اور سوالات بھیجیں جو آپ نے بتایا مطلب تو وہ درگاہ میں بھی وہی آئے گا جی۔ جو درگاہ بناتے ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، ہر چیز وہی ہے، سب اسی میں۔ مفید اختر صاحب کا سوال ہے، کہہ رہے نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو بنانے کے بعد دوبارہ وہیں سے نماز پڑھنی چاہیے یا سرے سے؟ نہیں، وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز وہاں سے ختم ہو گئی، اب وضو کر کے پھر نئے سرے سے نماز ادا کریں گے۔ جماعت اگر چل رہی ہے، جماعت کے درمیان آپ نماز ادا کر رہے ہیں امام کے پیچھے اور بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تو آپ درمیان میں جا کر کے وضو کریں اور پھر آ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی نماز آپ کو مل گئی دوبارہ سے شامل ہونے کے بعد اتنی امام کے ساتھ بقیہ پوری کر لیں، اور تنہا کر رہے ہیں تو نئے سرے سے نماز پڑھیں گے۔ وضو ٹوٹنے سے نماز باطل ہو گئی۔ حبیب احمد صاحب، یہ رشیا اور یوکرین کے جنگ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ وہ ان سے
پوچھیے رشیا کے پریزیڈنٹ اور یوکرین کے پریزیڈنٹ سے، میں کیا بتاؤں گا اس میں. جنگ کسی بھی صورت میں ہو غلط ہے، معصوموں کا خون بہتا ہے اس میں، اور اس کو فوراً رکنا چاہیے. اب اس میں رشیا نے جو حرکت کی ہے یقیناً وہ ظالمانہ ہے، لیکن بہرحال اب ان کی آپسی سیاست کیا ہے، مسائل کیا ہیں، وہ زیادہ سمجھتے ہیں، اس پر میں بہت زیادہ تبصرہ نہیں کر پاؤں گا. خلاصہ یہ ہے کہ جنگ اور اس طرح کی چیزیں جہاں بھی ہیں ان کو فوراً رکنا چاہیے اور امن و شانتی قائم ہونی چاہیے تاکہ معصوموں کا خون محفوظ ہو سکے. شاہد خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوالات کچھ کم آ رہے ہیں، شاید آپ لوگ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں جلدی، طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے میری. بہرحال سوال کریں. وہ چیئر پہ نماز پڑھتے ہیں سب میں، تو چیئر جہاں پیر ہے وہاں پہ رہے گی کہ آگے رہے گی؟ کئی لوگ دیکھیں کہ وہ جیسے آگے رکھتے ہیں پہلے والا اس کا پاؤں، کئی لوگ سب آگے ہو جاتے پیچھے رہتا ہے. دیکھیے کرسیوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ کرسی جو لوگ لے کر کے نماز پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ وہ صفوں کے کنارے بیٹھیں، بیچ میں نہ بیٹھیں تاکہ صفوں میں خلل واقع نہ ہو. دوسری بات یہ کہ کرسی جو ہے یہ فیشن بن گئی، آدمی بغیر کرسی کے پڑھ سکتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا. واقعاتاً وہ مجبور ہے کہ کرسی پر پڑھے گا تبھی پڑھ پائے گا، تو گنجائش ہے. بغیر مجبوری کے کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کی نماز درست نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ صف کے بیچ میں جب کرسی رکھتے ہیں تو کرسی کا کچھ حصہ آگے ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ صف کے ساتھ ہوتا ہے یا صف کے پیچھے ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ صف کے پیچھے اگر رہے گا حصہ تو پیچھے والا آدمی سجدہ کہاں کرے گا، اس لیے کرسی کے پیچھے کا پیر صف کے ساتھ رکھا جائے، بیٹھنے والے کا پیر صف کے آگے رہے گا، وہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صفوں کے کنارے کی جانب بیٹھیں کرسی والے لوگ. تو اس میں سب میں شامل ہونے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی. کوئی کرسی میں بیٹھ رہا ہے تو یہاں پہ بیچ میں سب کھا لے تو وہ الگ بیٹھا ہے. نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ جو صفیں بن گئی ان میں کنارے کی طرف کرسیاں رکھ دیں تاکہ آدمی آتا جائے اس پر بیٹھتا جائے. ہاں اب یہ پریشانی آتی ہے، اب مشکل وہی ہے نا کہ ہمارے یہاں عام طور سے لوگ دیر میں پہنچ رہے ہیں، کہ حقیقت یہ ہے کہ اقامت کے وقت پہنچ جانا چاہیے. اب اس طرح کی دشواری آتی ہے، اس وجہ سے بیچ میں بنانا پڑتا ہے. لیکن کنارے وہ نہیں بیٹھے گا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ صفیں بیچ میں کٹنی نہیں چاہیے. اب وہ جہاں صف ختم ہو رہی وہیں پر لگائے گا، اس کے بعد لوگ آتے ہیں تو اس کے بغل میں کھڑے ہوں گے. یہ کوشش یہ ہونی چاہیے، اسی لیے میں نے کہا کہ جب اگر مجبوری نہیں ہے، کوشش ہو سکتی ہے تو ایسا کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے کوئی عبد الرحمان صاحب ہیں. کہہ رہے ہیں شاید حجاب کا مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. حجاب کو جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر پروٹیسٹ کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس سلسلے میں تو مسلسل میرے بیانات جو ہیں وہ خطبہ جمعہ اور اس کی چھوٹی کلپس لوگوں تک پہنچے ہیں، اس کو فالو کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میرا اپنا موقف یہی ہے کہ پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی وجہ سے ہمارے اپنے گھر کے اندر نوجوان گرفتار ہوتے ہیں، گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کے قائدین جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں ان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر اپنا رد عمل ظاہر کریں اور متحدہ طور پر جا کر کے حکومت کے نمائندوں سے، وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے، صدر جمہوریہ سے ملیں اور مل کر کے اپنا مطالبہ رکھیں کہ ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری قوم میں بے چینی ہے، لہٰذا یہ مسئلہ حل کیا جائے. ان کو میمورنڈم پیش کریں، اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور عدالت سے انصاف کی امید رکھی جائے. یہ مصلحت اور حکمت ہو سکتی ہے، لیکن مظاہرہ کسی چیز کا حل نہیں. اور یہ جو پروٹیسٹ کا مسئلہ ہوا ہے حجاب والے مسئلے میں کرناٹک میں، یہ سب مسلمانوں کا بگاڑا ہوا ہے. پی ایف آئی نے اور انہوں نے اس کو تماشا بنا دیا ہے.
جو چیز بیٹھ کر کے بات چیت کر کے حل ہو سکتی تھی اس کو صرف ووٹ بینک کے لیے ان لوگوں نے کھلواڑ بنا دیا. تو اپنے لوگوں نے بگاڑا ہے اس کو, تو اس وجہ سے بھگتنا پڑے گا مسلمانوں کو. معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. ایک صاحب ہیں, کوئی ایک تھا نقلی سنی. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اہل حدیث ہیں؟ اگر نہیں تو اہل حدیث کیوں ان کا دیوانہ بنا ہوا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک گمراہ عقائد کے حامل انسان ہیں. ان کے عقائد میں بہت زیادہ خلل ہے. وہ خمینی اور رافضہ اور شیعوں تک کی تعریف کرتے ہیں, لیکن جماعت اہل حدیث پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کے باوجود تنقیدیں کرتے ہیں. ایسے شخص کو سنا نہیں جا سکتا, سننا درست نہیں ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث ان کو سننے کا دیوانہ ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو میں اس کو اہل حدیث نہیں مانتا ہوں. وہ اہل حدیث نہیں ہے. آپ دوبارہ تحقیق کر لیجیے, وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ اہل حدیث ہوگا ڈاکٹر اسرار کو نہیں سنے گا. وہ چونچو کا مربع ہے. وہ بظاہر رفع الیدین اور آمین کہتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے. عظمت محمدی صاحب کوئی ہیں, سلام کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ جو ہے یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے, لیکن کوئی بھی نص یا کوئی بھی دلیل ایسی صریح موجود نہیں ہے جس سے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا ثبوت ملتا ہو. بعض علماء کا اجتہاد ہے کہ جیسے رکوع سے پہلے ہم جب قیام میں تھے تو ہاتھ باندھے تھے, ویسے ہی رکوع کے بعد جب قیام ہوگا تو ہاتھ باندھا جائے گا. یہ اجتہاد کی بنیاد پر ایک فتویٰ ہے علماء کا, اور مجتہد اگر غلط فتویٰ دیتا ہے تو بھی وہ صحیح ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. لہٰذا اگر کوئی باندھ لیتا ہے اس اجتہادی مسئلے کی وجہ سے تو ہم اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتے, لیکن البتہ یہ ہے کہ ہم راجع اسی کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دلیل اس سلسلے میں خاموش ہے, صحابہ اکرام نے کوئی صراحت نہیں کی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہوتے تو صحابہ اکرام اس کی صراحت کرتے. صحابہ اکرام نے باریک باریک مسائل ذکر کیے ہیں کہ آپ کی نگاہیں کہاں ہوتی تھیں, آپ انگلی سے حرکت کیسے کرتے تھے, رفع الیدین کیسے کرتے تھے, آمین کیسے کہتے تھے, سجدہ کیسے ہوتا تھا, رکوع کیسے ہوتا تھا. باریک باریک مسائل صحابہ کرام نے ذکر کیے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنا موٹا مسئلہ ان سے بیان کرنے سے رہ جائے؟ لہذا جب اس بات کا ثبوت نہیں ہے, صراحت موجود نہیں ہے, تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ نہ باندھا جائے. آصف کے خان صاحب کوئی ہیں, ان کا کہنا ہے آف لائن نیکسٹ سیشن سے ہوگا یا عید بعد ہی؟ سوالیہ نشان لگا رکھے ہیں بہت سارے, گننے میں ٹائم لگ جائے گا. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, گورنمنٹ کی گائیڈ لائن جو ہوگی اس کے حساب سے ہوگا. دعا کریں کہ جتنی جلدی ہو جائے. ابھی امکان بن جائے تو ابھی کھول دیں گے انشاءاللہ. ہم تو خود پریشان ہیں کھولنے کے لیے, لیکن امکان جب پیدا ہوگا حکومت کی گائیڈ لائن کے حساب سے. نہیں دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے کسی کو پہنچانا کوئی بات, علماء کی رہنمائی میں کسی کتاب سے آپ نے ہاں تو اب کوئی کتاب آپ نے پڑھ لی, اور اس میں کوئی بات اچھی لگی تو کسی عالم سے کہہ دیں کہ اس کا مفہوم جیسے میں سمجھاؤں ویسے ہی ہے, تو میں دوسرے تک پہنچا دوں, بس اتنا سا مسئلہ ہے. احتشام شان صاحب کوئی ہیں, سلام کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کراکری چلاتے ہیں ہم, اس میں مال جی ایس ٹی پہ آتا ہے اور کچھ مال وداؤٹ جی ایس ٹی میں, تو بنا جی ایس ٹی کے مال خریدنا کیسا ہے؟ دیکھیے, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کا مکمل لحاظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایک عزت دار شہری ہونے کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملک کے جی ایس ٹی, ٹیکس اور سارے قوانین کا مکمل احترام کریں اور ان چیزوں کی تنفیذ کریں. لہذا جو بھی سامان خریدیں جی ایس ٹی کے ساتھ خریدیں, بیچیں تو حکومت کے نظام کے حساب سے جی ایس ٹی کے ساتھ بیچیں. حکومت کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت ہونا چاہیے. ٹیکس کی چوری, جی ایس ٹی کی چوری, یہ بھی چوری ہے, لہذا اس سے بچنا چاہیے.
عبد الاحد صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، ان کا بھی سوال وہی ہے کہ مدرسہ کب کھلے گا؟ اللہ اعلم، جب حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن ہوگی کھلے گا، امید بن رہی ہے کہ جلدی کھلے گا انشاءاللہ۔ بلال احمد لون صاحب، ان کا سوال ہے داڑھی کی حد کیا ہے؟ پورا چھوڑنا ہے کیا یا اس کی کوئی مقدار ہے؟ وضاحت طلب ہے۔ داڑھی کی کوئی مقدار نہیں ہے، داڑھی کی مقدار یہ ہے کہ اس کو مکمل چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قص الشوارب وحف اللحا، کہ مونچھوں کو تراشا کرو اور داڑھی کو معاف کر دو، یعنی داڑھی کو کاٹنا نہیں ہے بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک مسئلہ ہے، علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک مشت کے بعد کاٹ سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہیں کاٹنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں فطرت سے زیادہ ہی بڑھ جائے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب کمر شہرت کے اس میں شامل ہو جائے، کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی بالکل نہیں کاٹی جانی چاہیے۔ شہرت والا مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک مشت والے مسئلے میں اختلاف ہے، اور جو دلائل ہیں ان دلائل میں کبھی کبھار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ زندگی میں ایک بار حج کے موقع پر انہوں نے ایسا کیا، لہذا کوئی زندگی میں ایک بار حج کے موقع پر کرتا ہے تو کر لے، اصل یہ ہے کہ نہیں کاٹی جائے گی۔ اور ایک صحابی رسول کا یا اکثر صحابہ کا جو عمل ہے وہ داڑھی نہ کاٹنے کا ہے، بعض صحابہ کرام سے اگر اس طرح سے ثابت ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں۔ والسلام۔ محمد وسیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں اہل بدعت کا ذبیحہ کے تعلق سے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اہل تشیع اہل بدعت میں داخل ہیں؟ کیا ان کا شیعوں کا ذبیحہ جائز ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتا ہے شیعہ، اس کا ذبیحہ جائز ہے، اسی طریقے سے یہودی نصرانی، کیونکہ وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ کافر ہیں، اگر وہ یہودیت پر نصرانیت پر مرتے ہیں تو جہنمی ہیں، اس کے باوجود اسلام نے ان کا ذبیحہ جائز کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں، لہٰذا اہل بدعت کا ذبیحہ بھی درست ہے، کیونکہ اصلاً وہ مسلمان ہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کے بعض عقائد کی بنیاد پر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے، ورنہ اللہ کے نام پر وہ ذبح کر رہے ہیں تو ان کا ذبیحہ جائز ہوگا۔ شیعہ اسلامی طریقے سے کرتے ہیں، اسی لیے جائز ہے۔ فرحان نصیف خان کہہ رہے ہیں، ان کا سوال ہے موت کے بعد قبر میں قیامت تک کا کیا معاملہ رہتا ہے؟ کیا وہ شخص زندہ رہتا ہے؟ دیکھیے، برزخی امور سے متعلق دنیا کے بعد اور قیامت کے قیام سے پہلے ان دونوں چیزوں کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ یہ ایک دونوں دنیاؤں کے درمیان کی دنیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو جتنا علم ہے ہم اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ وضع نہیں کرتے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں جانے کے بعد اور قیامت تک ایک انسان کا کیا معاملہ رہتا ہے؟ وہ زندہ رہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے زندہ تو نہیں رہتا، زندہ تو نہیں رہتا، کیونکہ اس کی ہڈیاں سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں۔ اگر زندہ رہتا تو گھر والے کیوں لے جا کے دفنا دیں گے اس کو؟ زندہ ہے پھر بھی لے جا کے دفنا دے گا کوئی؟ ایسا ممکن ہے؟ وہ مر گیا تبھی دفنایا گیا ہے۔ تو جو برزخی زندگی ہے اس کے بارے میں اگر زندگی کا تصور بھی کر لیا جائے تو وہ زندگی کیسی ہے اس کے بارے میں ہم واقف نہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا شہداء کے بارے میں بل ہم احیاء ولکن لا تعلمون، کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب کوئی شہید اگر فوت ہو جائے اور اس کی تدفین کے 2-4 مہینے کے بعد اس کی قبر کھودی جائے تو اندر وہ زندہ بیٹھا نہیں ملے گا، بلکہ اس کی ہڈیاں ملیں گی اندر۔ تو کس طریقے سے زندہ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قبر کے بارے میں ہمیں اتنا ملتا ہے صحیح دلائل میں، قرآن و سنت کے دلائل میں، کہ آدمی دنیا میں جو عمل کرتا رہا ہے اس عمل کے لحاظ سے قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا یا اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔
دنیا میں نیک تھا تو قبر کے اندر اس کو جنت کی بشارت دے کر کے فرشتے تھپکی دے کر کے سلا دیتے ہیں کہ اب سو جاؤ، قیامت میں بیدار ہونا ویسے ہی سو جاؤ جیسے پہلی رات میں کوئی دلہن سوتی ہے۔ اس کا تذکرہ بعض احادیث میں ملتا ہے۔ گویا انسان نیک ہے تو چین اور سکون کی نیند سو جائے گا۔ اب وہ سونے سے مراد وہی ہے کہ اس کی روح تو قبض کر لی گئی، اب اس کی ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، لیکن قیامت میں وہیں سے پھر اٹھا کر کے وہ جنت بھیجا جائے گا۔ ہاں وہ عالم ارواح کا مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اب اس کی روح جو ہے ایک خاص مقام پر چلی گئی یا خاص جگہ پر چلی گئی جہاں ساری روحیں جا کر کے جمع ہو جاتی ہیں۔ اب قبر کے اندر، ایک منٹ اس کو کمپلیٹ کر لیں، قبر کے اندر انسان زندہ رہتا ہے اس کا تو کوئی ثبوت نہیں، البتہ یہ ہے کہ قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جا سکتا ہے یا نعمتوں سے نوازا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے ہم کیفیت سے واقف نہیں ہیں۔ جی، روحوں کی دنیا جہاں پر روحیں جاتی ہیں۔ اللہ عالم، اس طرح کے واقعات مشہور ہیں، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کی قبر مبارک سے آپ کی لاش مبارک کو نکال کر کے چرانے کی کوشش کی گئی۔ ہاں، اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ لاشیں انبیاء کی ثابت رہتی ہیں، مٹی اس کو کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ علماء کا ایک بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ سب کی لاشیں سڑ جاتی ہیں سوائے انبیاء کے۔ انبیاء کی لاشیں ثابت رہتی ہیں ان کی قبروں کے اندر، جس حالت میں دفنایا گیا اسی حالت میں باقی رہتی ہیں۔ اللہ عالم۔ ہاں، یہ تاریخی واقعات ہیں، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ہیں اس طرح کے واقعات، تاریخی واقعات ہیں۔ تاریخی واقعات میں امکان ہوتا ہے غلط بیانی کا بھی، لیکن عمومی لحاظ سے اصل یہی ہے کہ انبیاء کی لاشیں محفوظ ہوتی ہیں، باقی سب کی گل جاتی ہیں۔ جی، دیکھیے، قتل، پیٹ کی بیماری، ڈوب کر کے مرنے والا، وبائی امراض میں مرنے والا، عمومی لحاظ سے شہید کہا گیا، اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن لنچنگ وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس میں جو صورتحال ہے وہ کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے مسائل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ لنچنگ ہوئی ہے، لیکن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لنک ایسا جس کی بنیاد پر سامنے والا بھڑکتا ہے اور اس کے بعد ضرورت سے زیادہ ظلم کر جاتا ہے، تو یہ قتل کے معاملات کہے جائیں گے۔ لیکن عمومی لحاظ سے شریعت نے جن کو شہید کہا ہے، جیسے ڈوب کر کے مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، کالرا میں مرنے والا، وبائی امراض میں مرنے والا، یہ ان کو شہید کہا گیا، لیکن شہادت سے مراد وہ شہادت نہیں ہے جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے۔ ان کے احکامات الگ ہیں، ان کے احکامات الگ ہیں۔ یہ ایک عام آدمی کی طرف سے اس کی تدفین ہوگی، عام آدمی کی طریقے سے اس کے احکامات ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں، مسجد ملنے کا، نہیں یہ تو عام معاملات ہیں آپ کے، آپ اس کے عام معاملات ہیں، اس کا ریاکاری اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے دعوت تبلیغ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں اکثر فجر میں نہیں رہتا، تو آپ اس سے ملے کہ آپ سے تھوڑا ٹائم چاہیے تھا، میں چاہتا ہوں سکون کا وقت ہوتا ہے فجر میں ملاقات کریں، تو ایک طریقے سے دعوت تبلیغ بھی ہے، اس کو مجبور کریں آپ مسجد آنے کے لیے۔ اگلا سوال ہے محمد عرفان صاحب کو، یہ ہے کہ بیوی کا جو مہر ہے اس کو یکبارگی ادا کر دے یا حصوں میں ادا کرے، جیسا کہ کبھی 500 تو کبھی 200 وغیرہ قسطوں میں ادا کر رہے ہیں۔
دیکھیے ایک مجھے بہت اچھا وہ یاد آیا، لطیفہ یاد آیا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کسی بادشاہ کے سامنے دعویٰ کیا کہ میں نے ایک قرآن شریف تیار کیا، مرتب کیا ہے، اور قرآن شریف میں جتنی آیتیں ایسی ہیں جو 2 بار آئی ہیں 3 بار آئی ہیں، اس میں سے سب نکال دی ہیں، صرف ایک آیت کو باقی رکھا ہے. تو ایک طرح سے میں نے مختصر قرآن تیار کیا ہے، یعنی مکمل قرآن کے بجائے مختصر قرآن تیار کیا ہے. تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار آئی ہیں، تو اگر سب نکال دی جائیں گی ایسی آیتیں جو زیادہ بار آئی ہیں تو وہ مختصر ہو جائے گا، ظاہر سی بات. تو بادشاہ نے کہا بیٹھو، بیٹھ گیا اس کے پاس، اور اس کے بعد اپنے سیکرٹری سے کہا کہ جاؤ ایک جلاد کو بلا لاؤ. تو وہ آیا تو کہا کہ اس کے جتنے اعضاء جو ہیں ڈبل ہیں اس کو ایک ایک کاٹ کر کے نکال دو. 2 ہاتھ ہیں تو 1 ہاتھ باقی رکھو، 2 پیر ہیں تو 1 پیر باقی رکھو، 2 آنکھوں میں سے 1 آنکھیں نکال دو، 2 کان میں سے 1 کان. اس کے بعد اس نے کہا تم نے جیسے مختصر القرآن تیار کیا تھا ویسے ہی میں نے مختصر الانسان تیار کیا. تو دیکھیے شرعی چیزوں میں قسط وار آپ کوئی چیز اگر تلاش کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. مہر کے سلسلے میں اگرچہ بیوی اگر اس بات کی اجازت دے کہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے جیسے ادا کریں ویسے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن عموماً ایسا کیا نہیں جانا چاہیے. مہر اصل یہ ہے کہ نکاح سے پہلے بیوی کے ہاتھ میں پہنچ جانی چاہیے. اب اس کی مرضی ہے وہ جیسا چاہے کرے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو رخصت کر کے تو آپ پورا لا رہے ہیں اور مہر ادا کر رہے ہیں جس بنیاد پر آپ نے اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے اس کو قسط وار، تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے. لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مہر مکمل ادا کی جائے. اگرچہ بیوی اگر راضی ہے قسط وار مہر ادا کرنے سے یا مہر کو معاف کرنے سے تو یہ بیوی کی مرضی ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتی ہے، چاہے تو کنڈیشن کے ساتھ، اور چاہے تو مطالبہ کر سکتی ہے. آپ 50,000 مہر متعین کر رہے ہیں، وہ کہے کہ نہیں میں 50 لاکھ لوں گی، تو اس کو حق ہے، اس کو حق حاصل ہے. تو شیخ اس میں تو اس کی مجبوری بھی ہو گئی نا، اب اس کو تو ساتھ میں رہنا ہے، تو وہ تو اب وہ جو بھی ہے ان لوگوں کے دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. میں بیچ میں کوئی رائے قائم کروں اور دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو مشکل ہے. اگلا سوال ہے مفید اختر صاحب کا. نکاح پڑھاتے وقت دین مہر کا نام لے کر پڑھایا جاتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے دین صحیح ہے اگر بیوی راضی ہے تو، یعنی مہر کو دین کر دیتے ہیں، قرض کر دیتے ہیں کہ مہر ہم نے اتنی متعین کی لیکن ادا کریں گے بعد میں. اگر بیوی اس بات سے راضی ہے تو جائز ہے، اگرچہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، بچنا چاہیے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مہر اسی وقت ادا کر دی جائے. لیکن یہاں پر وہی کہا جائے گا کہ بیوی کا اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کو ڈیلے کر کے لینے کی رضامندی کا اظہار کر سکتی ہے، کوئی مذاقہ نہیں. دیوار میں چھت گرنے پہ کسی کی وفات ہو وہ شہید ہو جاتا ہے. جی اچھا یہی صورت میں کار ایکسیڈنٹ میں بھی دیکھیے وہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ حادثے میں مرنے والا آدمی وہ اس میں آ سکتا ہے، لیکن اب اس حادثے کی نوعیت دیکھی جائے گی. حادثے کی نوعیت دیکھی جائے گی. نوعیت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جو آدمی چلا رہا ہے اسپیڈ جو ہے وہ 100 کی الاؤڈ ہے اور وہ چلا رہا ہے 200 پر، اور اس میں مر جائے گا، تو شیخ نباز کا فتویٰ یہ کہ خودکشی مانی جائے گی. نوعیت پر ہے، نوعیت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا. تو بہرحال اب چھت گرنے والا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہے کہ چھت گرنے والی اس سے پہلے آ کر کے بیٹھ گیا. نوعیت کے فرق کے لحاظ سے اس پر فیصلہ کیا جائے گا. عارف حامد صاحب کا سوال ہے، کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے؟ نہیں، خواب میں گفتگو کرنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات تو نہیں ہے. گفتگو کرنے کی بات ہے، یہ خواب میں وحی آنے کی بات ہے. دیکھنے کی بات تو مجھے یاد نہیں آ رہی. آپ نے ترمذی کی
3235 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے. شاید آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں, دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا متن کیا ہے, اس کے بعد ہی میں بتا پاؤں گا, لیکن دیکھنے کی بات تو ممکن نہیں ہے, کچھ اور مفہوم ہوگا اس کا. دل کی آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے لیے اللہ نہیں تو اسماء و صفات کے باب کی خلاف ورزی واقع ہو جائے گی نا. وہ تو لا تدرک الابصار, وہ تو یہ آنکھیں نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا تو پھر سب سے پہلا سوال پیدا ہوا کیا کیفیت بنی, کس شکل میں دیکھا, کیا صورتحال بنی. وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جھلک دیکھو, اسی پر وہ بے ہوش ہو گئے. یہ تو ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. اور وہ اس آنکھ سے ہے, دل کی آنکھ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں نہیں, دل کی آنکھ سے تب دیکھے گا نا آدمی جب تصور واضح ہوگا کہ کیسا ہو سکتا ہے. کوئی صفت ایسا ہے بڑا ہاں ایک بہرحال ظاہر سی بات ہے, جو آدمی جتنا علم گہرا رکھتا ہے اتنا زیادہ اللہ کو پہچانے گا, اس ناحیے سے کہا جا سکتا ہے. ورنہ باقاعدہ اس کا وجود کیسا ہے اس کے بارے میں تو ہم تبصرہ کر ہی نہیں سکتے, ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے. یہاں پر اگلا سوال ہے اسرار الحق صاحب کا, سلام کر رہے ہیں. یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ اصل تو یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ اس میں یوٹیوب ہمیں جو پیسہ دیتا ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ پر دیتا ہے. ہمارے ویڈیوز جو اپلوڈ ہوتے ہیں اس کے ویوز جب اچھے آتے ہیں تو اس پہ ایڈورٹائز آتا ہے, اور وہ ایڈورٹائز حلال حرام دونوں طرح کا ہو سکتا ہے, ناجائز چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے. اور اس ایڈورٹائز پر یوٹیوب کی کمپنی جو کماتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اس آدمی کو دیتی ہے جس کا چینل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے اندر کمانے والے طریقے ہی میں شبہات ہیں تو لینے میں بھی شبہات ہوں گے, اور ایسی چیز سے ہم کو بچنا چاہیے. امجد خان صاحب, ان کا سوال ہے یو پی میں ووٹنگ کا ماحول چل رہا ہے, سلام کے بعد سوال کر رہے ہیں, ذرا اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کہاں ووٹ ڈالا جائے, اور شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس سلسلے میں. دیکھیے ووٹ تو جو الیکشن بوتھ بنتا ہے وہاں پر ڈالیں جا کر. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کس کو ووٹ ڈالیں, اس سلسلے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ تو آپ کا علاقے کے لحاظ سے جو بہتر کینڈیڈیٹ ہے کسی بھی پارٹی کا ہو, جو آپ کے لیے بہتر کام انجام دے سکتا ہے اس کو آپ ووٹ ڈالیں تاکہ آپ کے لیے مستقبل میں بہتر ثابت ہو. البتہ یہ ایک خاکہ میں ضرور پیش کر سکتا ہوں کہ الیکشن میں اور ووٹ میں جو صورتحال آج بنی ہوئی ہے, بعض جذباتی مسلمان پارٹیاں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں, ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے, بچنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے غیر مسلموں ہی میں صحیح کچھ سیکولر چہلے تلاش کریں, ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, اور اس شرط پر ووٹ ڈالیں متحدہ کہ ان سے پہلے سے یہ مطالبہ رہے کہ ہم آپ کو اتنی ووٹ ڈال رہے ہیں, آپ ہمارے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیے. اس طریقے سے کچھ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک مسئلہ ہے الیکشن میں لوگوں کے کھڑے ہونے کا, تو ہوتا یہ ہے کہ کسی علاقے کے 10,000 ووٹ ہیں تو 10 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں جس میں سے ایک غیر مسلم ہوتا ہے اور 9 مسلمان ہوتے ہیں, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی ووٹ 9 جگہ بٹ گئی اور غیر مسلم کی ایک جگہ اکٹھا رہ گئی. یہ پالیسی ہے, تو اس پالیسی پر ہم کو جانے سے بچنا چاہیے. محمد اسرائیل صاحب کہہ رہے ہیں سنی مسجد میں لوگ اتنے دور دور کیوں کھڑے ہوتے ہیں, جگہ کم پڑ جاتی ہے. تو اس مسجد والے سے پوچھیں گے آپ, میں کیا بتا سکتا ہوں اس بارے میں, وہ کیوں دور دور کھڑا کر رہے ہیں ان سے پوچھئے. عبد المحسن جاوید اعظم صاحب, ان کا کہنا ہے کہ ایک بار اگر آپ دمام پہنچیں تو میرا گھر آپ کا گھر ہے, خدمت کا موقع دیں, حافظکم اللہ. انشاءاللہ ضرور, اب کسی آنا ہوگا تو میں ضرور رابطہ کروں گا انشاءاللہ. عبد القوی کوئی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے, سنت نہیں ہے, فرض اور واجب ہے. ابو یحییٰ الیافعی
سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ محترم اہل حدیث کی صفوں میں موجود تحریکی فکر و ذہنیت والے افراد کو چھانٹنے کے لیے کس نوعیت کی علمی کاوش درکار ہے؟ دیکھیں، اہل حدیثوں کی صف میں جو یہ بہت بڑا المیہ ہے، تحریکی فکر کی ذہنیت کے لوگ یا اس طرح کے لوگ جو غلط عقائد کے حامل ہیں، بظاہر رفع الیدین آمین کرتے ہیں اور ہم ان کو اہل حدیث سمجھ لیتے ہیں، وہ داخل ہو گئے ہیں اور ان لوگوں نے اہل حدیثوں کے عقائد میں خلل واقع کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں غلط انداز کے عقائد سے متعلق جذباتی باتیں، علم کس سے لیا جائے، ان سب چیزوں میں اہل حدیث نوجوان جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس کا واحد حل ہے، وہ یہ ہے کہ عقیدے اور منہج کے دروس کا اہتمام کثرت سے ہونا چاہیے، اور اہل حدیث علماء کو اپنی منہجی غیرت کو بیدار کر کے اس کی روشنی میں کام کرنا چاہیے۔ کسی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے منہجی غیرت کو کنارے نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی کہے، کتنی بھی گالیاں دے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ ہمت اور جرأت نہیں پیدا ہوگی، جب تک اپنے منہج کو تحفظ فراہم نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دروس میں، محاضرات میں، خطبات میں منہجی بنیادوں پر خطبات اور محاضرات اور دروس تیار کریں، عقیدے کی تعلیمات پر دروس تیار کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ عبد الرحمن صاحب کوئی ہیں، ان کا دوسرا سوال ہے۔ ایک سوال ہے، جو آج کل ہماری بہنیں غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، اس پر کیا اس کو روکنے کے لیے ہم بھی کوئی تحریک چلا سکتے ہیں؟ اس کو روکنے کے لیے تحریک جو چلانی ہے وہ اپنے گھروں سے چلانی ہے۔ گھر سے کیسے چلانی ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، ماں کے پیٹ ہی سے، بلکہ ماں باپ کی شادی کے بعد ہی سے، نکاح کے وقت ہی سے بچے کی تربیت کا پورا انتظام شریعت نے کیا ہے۔ اگر بچے کی صحیح اسلامی تربیت نہیں ہوگی تو آپ کتنا بھی سر پھوڑ لیں، اس طرح کے حادثات کم نہیں ہوں گے۔ لڑکیاں لڑکے سب بھاگ کر کے دوسروں سے شادی کریں گے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے گھروں میں بچوں کو، بچیوں کو اسلامی تعلیمات دی جائیں، ان کو نمازی بنایا جائے، عقیدے میں مضبوط کیا جائے، ان کے سامنے یہ حقائق رکھے جائیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کا تصور کیا ہے، دین کی روحانیت کیا ہے، وہ پوری کی پوری ان کے اندر جب تک نہیں ہوگی، جب تک ہم اس میں کتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے گھرانوں کو اسلامی تربیت کے ضمن میں لے کر کے چلنا ہوگا۔ اسلامی تربیت نئی نسل کی کرنی ہوگی، تب جا کر کے یہ معاملہ رک پائے گا۔ اور میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ آج اپنے خاندان اور اپنے گھرانے سے اس مشن پر لگ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ 20-25 سال 30 سال کے بعد آئے گا، کیونکہ ایک نسل ہماری بگڑ چکی اور ہمارے ہاتھ سے نکل چکی، اور اس کے ذمہ دار خود وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی ہے۔ عبید الرحمن صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ آتا ہے کیا وہ جائز ہے بنا ایف ڈی کے؟ انٹرسٹ آتا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ انٹرسٹ جب ہے تو ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہوگا، حرام ہے، چاہے اکاؤنٹ میں آئے یا جیسے بھی آئے۔ انٹرسٹ ہے، اس کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ شہزاد علی صاحب کہہ رہے ہیں شیخ کیا یزید کو رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں؟ بڑا مسئلہ کھڑا کریں گے آپ لوگ۔ بالکل کہہ سکتے ہیں بھائی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفور کہہ دیا کہ جو پہلا لشکر قیصر نامی شہر پر حملہ کرے گا وہ پورا کا پورا مغفور ہے، مغفرت یافتہ ہے، اس میں یزید تھے، بلکہ ذمہ دار کمانڈر تھے، تو کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو لڑائی جھگڑے کا مدعا نہیں بنانا چاہیے کہ آپ ذرا سی بات پر لے کر کے لوگوں سے الجھن پیدا کریں اور ہر جگہ جا کر کے اس چیز کو بڑھاوا دیں۔ دفاع ان لوگوں کا ہونا چاہیے، جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، لیکن اس کو لڑائی جھگڑے کا مدعا نہیں بننا چاہیے۔
عدنان مہر صاحب لاہور پاکستان سے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا دوزخ صرف کفار کے لیے بنائی ہے؟ دوسرا یہ کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی گناہ معاف کر دے گا، تو مسلمان قتل کرے، بہنوں کا حق مارے، بعد میں کہے اللہ رحیم کریم ہے معاف کر دے گا، حج بھی کرے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ دیکھیے دین جو ہے معاملات کا نام ہے، جہنم ہر اس شخص کے لیے بنائی گئی ہے جو غلط کاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اگر وہ کافر ہے جو مرنے والا ہے یا مشرک ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حق مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے اور اسلام کی حالت پہ فوت ہوا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے گا تب نکال کر کے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا حق مار لیں اور اسی طریقے سے کسی کو قتل کر دیں، اس کے باوجود ہم جنتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ہمارے لیے باعث عذاب ہو سکتی ہے۔ ایسا شخص جو گناہ کبیرہ پر مرتا ہے اس کے معاملات اللہ کی مشیت پر منحصر ہیں، اللہ رب العالمین جیسا چاہے گا اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قتل کر کے، کسی کا حق مار کر کے اللہ کے غضب کو مول لیں اور اس کے بعد وہ ہمیں سخت عذاب میں دوچار کر دے۔ لیکن اتنا تو ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا قتل ہے، کسی کا حق مارنے والا، کسی کی جائیداد کو مار لینے والا، اگر بغیر توبہ کے، بغیر معافی تلافی کے، اور جس کا حق مارا ہے اس سے معافی لیے بغیر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو مخلد فی النار تو نہیں کہتے، یعنی ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن اس کو جہنم کا عذاب یقیناً ہوگا، بہت امکان ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے اور اس میں عذاب بھگت کر کے پھر جنت میں آئے۔ لہٰذا اتنا بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، اس پر جادو ٹونا کرتا ہے، اپنی بہنوں کا حق مار لیتا ہے، جائیداد میں بھائیوں کو حصہ نہیں دیتا، ماں باپ کو ستاتا ہے اور سوچتا ہے کہ حج کر لوں گا تو 100 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی والی بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت اتنی آسان نہیں ہے، معاملات ہمارے بہتر ہونے چاہیے۔ معاملات خراب ہوں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اور آخرت میں بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ شیخ ابھی جو رقیہ کے بارے میں سوال آیا تو جو علاج کا آپ بتا رہے تھے کہ عورتوں کے لیے بھی علاج کرے گا وہ، مردوں کے لیے تو اس میں کیا یہ والے پیشنٹ کے حساب سے نہیں ہو سکتا؟ جیسے کہ کسی بھی ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنے پیشنٹ کا وہ حصہ ہے وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں، اپنا علاج کرتے ہیں اس طرح سے؟ نہیں، دیکھیے اصل تو یہی ہے، اس پہ کیا؟ اصل تو یہی ہے کہ عورت پیشنٹ ہے تو اس کو عورت ڈاکٹر ہی دیکھے۔ ہاں، آپ جائیں جہاں پر، وہاں پر شرط کریں کہ بھائی ہماری بیوی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے گھر کی خاتون ہے، اس کا عزت ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے لیڈیز ڈاکٹر لے کر کے آئیے، جو آپریشن کرے گی وہ بھی لیڈیز ہوگی، جو علاج کرے گا وہ بھی لیڈیز ہوگی۔ آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب کہیں ایسی مجبوری آ گئی کہ لیڈیز ڈاکٹر اس پیشے کی ہے ہی نہیں، اس مرض کی، صرف جینٹس ڈاکٹر، تو مجبوری ہے ہماری، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ لیڈیز کو لیڈیز دیکھے، جینٹس کو جینٹس دیکھے۔ یہ شریعت میں نہیں ہے کہ اس کو اتنی رعایت دی گئی ہے جو ڈاکٹر ہے، مسلم ڈاکٹر ہو تو وہ مطلب وہ تو جہاں پر مرض ہے وہ تو حصہ دیکھ سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اصل تو بنیاد یہ مجبوری اگر ہے، اگر مجبوری ہے ایسی کہ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اب مسئلہ یہاں بیماری کے بڑھ جانے یا جان کے خطرے کا ہے، تو ایسے صورت میں مجبوری ہے ہماری، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ لیڈیز ڈاکٹر کو لیڈیز کو دیکھنا چاہیے، مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ شیخ وہ جو ابھی سوال پوچھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دے گا، حدیث ہم نے آپ کو سینڈ کیا، اس کو آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک کرتے ہیں۔ اس میں تو لکھا ہوگا شایان خان صاحب کوئی ہیں،
ان کا سوال ہے یہ بتائیے کہ جب ہم لوگوں کو قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا تو وہاں اگر ایک آدمی مان لیجئے میری ایک نیکی کم ہے جنت میں جانے کے لیے تو وہ نیکی کون دے سکتا ہے؟ میرے سننے میں آیا ہے کہ ایک دوست کو نیکی دے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا، وہاں تو ہر آدمی کے لالے پڑے ہوں گے، وہاں کہاں سے کوئی نیکی دے گا. لیکن ایک نیکی کم ہے، دو نیکی کم ہے، یہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں کاؤنٹ تھوڑی کیا جائے گا کہ ایک نیکی اس نے کی، اس نے دو نیکی کی، اب اس کا 49 رہ گیا، اس کا 51 ہو گیا. ایسا نہیں ہے. نیکیاں آپ دنیا میں کریں اور نیکیاں ہمیشہ جاری رہتی ہیں. آپ نے آج ایک نیکی کی اور آپ کی اس نیکی کی رہنمائی میں دوسرے لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ ہے. تو وہاں چھوٹی موٹی نیکیاں کم ہو جانے زیادہ ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل بنیاد یہ ہے کہ انسان بدعات سے، شرک سے بچتا تھا، اہل سنت والجماعت میں سے تھا، قرآن و سنت پر چلتا تھا، صحیح عقیدے کا حامل تھا، تو نیکیاں کچھ کم بھی رہیں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کو جنت میں ڈال دے گا. دوست کو نیکی دے دے اس کی امید نہ رکھیے. دوست یہاں پر پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، وہاں نیکیاں کیا دیں گے. محمد اسرائیل صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نماز میں لوگ اتنا دور کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیے تو کووڈ میں چل رہا تھا، ہمارے یہاں تو ختم ہو گیا ابھی الحمدللہ. اس کا مطلب لگتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کم آتے ہیں. روزانہ آیا کیجئے. جو برابر ہوں ان کا کیا ہوگا؟ یہ برائیاں اچھائیاں وہ منافعات. اصل بنیاد وہی ہے کہ اگر آدمی کی برائیوں میں بدعت اور شرک نہیں ہے، نیکیاں ہیں کچھ کم ہی صحیح، حقوق العباد کا اس نے خیال کیا ہے تو انشاءاللہ کم بھی ہوگی تو بھی اس کو ترقی ملے گی انشاءاللہ. منافعات کے پل پہ لین دین ہوگا. ہاں وہ بنیاد وہاں پر بھی وہی ہے. اصل میں انسان کے جہنم میں جانے کے خدشات تب بڑھتے ہیں جب اس نے بدعت کی ہو، شرک کیا ہو اور حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہو. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں. اگر ان سے انسان بچ جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ کسی حد تک بہت مشکل مسئلہ ہے وہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر حقوق العباد کی معافی کو حرام کر دیا ہے. جب تک اس آدمی کا حق ادا نہیں کر دیتا، آدمی جس آدمی کا حق مارا ہے اس سے معافی تلافی نہیں کر لیتا، جب تک اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا. قیامت کے دن اس کو سامنے لایا جائے گا جس کا حق ہم نے مارا ہے، اس کو لایا جائے گا. بعض احادیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر ایک ایسی بکری جس کے سینگ نہیں تھی اس کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو ان دونوں کو لا کر کے وہاں حق دلایا جائے گا. تو وہاں پر جس کا حق مارا گیا اس کو لایا جائے گا اور لانے کے بعد جس نے حق مارا ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اس کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. اگر اس میں برائی نہ ہو تو، ہاں اگر اس میں برائی نہ رہے گی تو کس میں؟ جس کا حق مانا ہے. اب بہرحال وہ کچھ نہ کچھ سزا اس کو کاٹنی پڑے گی، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. میں نہیں کرتا. اگر وہ شخص جہنمی ہوگا تو وہ کہے گا تم نے سچ. یہ اختیار اس کا نہیں ہے، اس کو گالی نہیں دے گا. یہ اختیار اس کا نہیں ہے، یہ اختیار اس کا نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا. نہیں وہ معاف نہیں کرے، مطلب میرا کہنا ہے معاف اگر نہیں کرتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے. معاف کرنے کا اختیار قیامت کا نہیں ہے، اچھا معاف کرنے کا اختیار دنیا کا ہے. اب دنیا سے اگر لوگ بغیر معافی تلافی کے رخصت ہو گئے تو قیامت کے دن تو اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اب تم نے اس کا حق مارا تھا، لہٰذا اب اس کی نیکی تمہارے کھاتے میں اور اس کی برائی تمہارے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ. لیکن یہ حقوق العباد جو ہیں یہ انسان کے لیے جنت سے رکاوٹ کا سبب بنیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب نہیں بنیں گے. یعنی اپنی سزا کاٹے گا اس کے بعد انشاءاللہ جنت میں جائے گا. شرک اصغر والا ہمیشہ کے لیے معاف چھوڑ رہے ہیں. آپ ہمیشہ کے لیے شرک اصغر والا نہیں، شرک اصغر والا ہمیشہ کے لیے نہیں، شرک اکبر والا. اچھا ریاکاری اتنا ہو جائے گا اگر وہ شرک تک پہنچ گئی، شرک اصغر اگر شرک اکبر تک پہنچ گیا تب تو وہ مخلد فی النار ہے. شرک اصغر اگر آدمی مسلسل کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے. ایک وہ جو تعویذ والی حدیث ہے تو اس میں ایک دوسرے مطلب کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمامہ لٹکانے پہ آیا ہے. وہ حدیث جس نے تمامہ لٹکایا جو
وہ یہودی وغیرہ وہ اپنے بتوں کو لٹکاتے ہیں. نہیں تعویذ کا وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث والے تعویذ کو پھر جوڑ دیتے ہیں. نہیں نہیں، تعویذ اور ساری چیزیں ہیں اس میں، ہر طرح کے الفاظ آئے ہیں. تمیمہ، تمائم اور اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ ہر طرح کی تعویذ پر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں پرانی آیت پہ جیسے فٹ کر دیتے ہیں نا ہم لوگ اس میں کہ ارے وہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ہر وہ عمل کہیں گے جو ان کے ہاں نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں حدیث ایسا کہہ دیتے ہیں. بھائی دلائل کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں تعویذ کے حرام ہونے کے یا شرک ہونے پر. تو ان کے کہنے سے کیا ہے، وہ تو علمی بنیادوں پر کہا جا رہا ہے، اور خود ان کے علماء کے اقوال موجود ہیں. وہ حدیثوں کو کیوں الزام دے رہے ہیں؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں خود ان کے علماء کے اقوال موجود ہیں جس میں ان لوگوں نے حرام یا شرک کہا. ہاں دیوبند والے نہیں کہتے. دیوبند والوں کے ہاں اقوال موجود ہیں جنہوں نے شرک کہا ہے تعویذ کو. تھانوی وغیرہ یہ سب تو ان کی کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اس کو شرک کہتے ہیں. خود دیوبندیوں کے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے شرک کہا ہے. تو آپ دیکھیں مولانا عبدالحی لکھنوی کو دیکھیں، اس کے علاوہ علماء احناف میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے تعویذ کو صاف شرک کہا ہے. تو کہیے کہ وہ ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شیخ ایرا آف رجال ہے نا، وہ ان کا کیا مطلب؟ کیا؟ وہ رجال وغیرہ ہے نا، ہاں ان کا کیا ان کا برابر ہے کیا معاملہ؟ رجال الاعراف جو ہے یہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک مقام ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے. واصحاب الاعراف جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے. اب وہ جو ہیں بین بین ہیں، یعنی ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے. گویا اصحاب اعراف جو ہیں ان کے بارے میں فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے. اب ان کا عمل جیسا ہوگا اس لحاظ سے اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. ان کے گناہ اور یہ ثواب برابر برابر سمجھیں، یا بہرحال ان کے گناہوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ان کے حق میں جنت کا فیصلہ اول وہلہ میں نہیں ہو سکا. اور ایٹ دا اینڈ جنت نہیں جائیں گے. ہاں ظاہر سی بات ہے، اہل ایمان میں سے ہیں وہ، اچھا وہ تبھی وہ اصحاب اعراف میں سے ہیں. جی یہ بات وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. یہ لوگ جو تھے جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہاں، جہنم میں اپنے پیروں کو مرشدوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. ہمارے ساتھ تھے. ہاں ہاں، وہ تفاصیل ہیں اس طرح کی بہت ساری. سورہ کافرون سونے سے پہلے اگر پڑھیں تو دن بھر کا اس دن کا شرک معاف ہو جاتا ہے اگر بے دہانی میں کچھ ایسا ہو. یہ صحیح ہے؟ نہیں، سورہ کافرون شرک اگر ہوا ہے بے دھیانی میں ہو یا دھیان سے ہو، شرک سے تو باقاعدہ توبہ کرنی ہوگی. نہیں، وہ دعا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آدمی سرزد ہو گیا، وہ پڑھے آدمی لیکن سرزد ہو گیا تو بالضبط اس سے توبہ کرنی ہوگی. کیونکہ اصحاب الاعراف یہ جو جنت میں گئے اور اصحاب الاعراف جنت میں پہلے جو چلے گئے ان سے درجے میں کم ہوں گے. ہاں کب ہوں گے. فاروق ہارون صاحب کا سوال ہے، لہنگا اور فراک وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ اگر باپردہ ہے اور محارم کے سامنے پہن رہے ہیں، فراک ایسی نہیں ہے کہ پیر وغیرہ دکھے اس میں، جسم کا کوئی حصہ دکھے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا ہے فراک یا لہنگا جس میں جسم کا کوئی حصہ دکھتا ہے تو صرف شوہر کے سامنے پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جنت کے جیسے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں کیا اتنی درجے ہیں؟ کیا ایک بتا دیں جیسے قرآن حافظ قرآن رہے گا، ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا وہ درجے میں چڑھتا ہے. وہ بعض روایات میں ہے کہ اقرا ورتل کما انت ترتل فی الدنیا، کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے قرآن شریف اچھا پڑھتا تھا دنیا میں، تو قیامت میں کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ. اس طرح کی فضائل بعض روایات میں ملتے ہیں. تو وہ اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے اخلاص کے لیے تلاوت کرتا ہے، تو یہ درجہ اس کو ملے گا قیامت میں. مگر کچھ لوگ ہوتے جنت کے 100 ہی درجے 100 دروازے اور 100 درجے درجات ہیں جنت میں، لیکن 100 درجے کی تعین نہیں ہے. جنت کے دروازے ہیں الگ الگ، اور اسی طرح سے درجات ہیں، جس میں سب سے اونچا درجہ فردوس اعلیٰ ہے، مقام محمود ہے. مقام محمود ہے. ہاں،
اس میں ایک آدھ سوال لے کے ختم کرتے ہیں. عبید الرحمان صاحب ہیں, نیت والی داڑھی کون سی ہوتی ہے, ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ نیت والی داڑھی تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتی. ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو نیت کر لیتے ہوں کہ داڑھی رکھیں گے لیکن صبح شیو کر دیتے ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے, نیت والی کوئی داڑھی نہیں ہوتی, داڑھی اصل داڑھی ہی ہے. احتشام شام صاحب کہہ رہے ہیں درس اسٹارٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ, اب میں آیا کروں گا, بیچ میں شاید نہیں ہو رہا تھا. نہیں, یہ تو کافی دنوں سے چل رہا ہے, آیا کیجئے, تشریف لائیے. کوثر اعظم صاحب سلام کر رہے ہیں, تشہد میں شہادت کی انگلی کو کس وقت اور کیسے حرکت دینا چاہیے؟ دیکھیے, تشہد میں شہادت کی انگلی کو حرکت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ ہمارا گھٹنا ہے, اس طریقے سے ہم اس ہاتھ کو رکھیں گے, یہ تینوں انگلیاں ایسے باندھیں گے, انگوٹھے کو یہاں ملا لیں گے اور شہادت کی انگلی ایسے کھڑی رہے گی. یا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں انگلیوں کو ملائیں گے, انگوٹھے اور بیچ والی انگلی سے حلقہ بنائیں گے اس طریقے سے, اور شہادت کی انگلی ایسے کھڑی رہے گی دونوں صورتوں میں. اور اس کے بعد تشہد کی دعاؤں میں جہاں جہاں دعائیہ کلمات آتے ہیں وہاں پر ایسے انگلی کو حرکت دی جائے گی. جب حرکت نہیں دینی تو انگلی کو موڑ بھی سکتے ہیں. تو جہاں دعائیہ کلمات آتے ہیں وہاں ایسے حرکت دینی ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ تشہد کیونکہ مکمل دعا ہے, درود بھی دعا ہے, تشہد بھی دعا ہے, اس کے بعد کی دعائیں بھی دعا ہی ہیں, لہٰذا پورے تشہد میں تھوڑی تھوڑی دیر پر, تھوڑے فاصلے پر انگلی کو حرکت دیتے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے نثار احمد خان صاحب, کیا اب ابن عمر مٹھی سے زیادہ کاٹ کر سنت کی مخالفت کرتے تھے جبکہ راوی حدیث وہی ہیں؟ نہیں, دیکھیے اس کا معاملہ الگ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے, وہ راوی حدیث ہیں. حج میں انہوں نے ایسا کیا جیسا کہ اس روایت میں ملتا ہے, حج کے موقع سے انہوں نے ایسا کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے کے بعد جو آدمی اپنے بالوں کو چھلواتا ہے, مڑواتا ہے, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعائیں دیں, اور جو آدمی اپنے بالوں کو کٹواتا ہے اس کو 1 بار دعا دی. تو ان روایات میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا اجتہاد تھا کہ داڑھی کو ایک مشت کے نیچے کاٹ دیا, ایک دعا لینے کے لیے, اور سر کے بال کو مڑوا دیا 2 دعائیں لینے کے لیے, یعنی 3 دعائیں انہوں نے شامل کر لیں. یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. لیکن یہ ظاہر سی بات ہے, انسان حج کتنا مرتبہ کرتا تھا پوری زندگی میں؟ 1 بار 2 بار, تو 1 بار 2 بار کا واقعہ ہوگا. کبھی آپ جائیں گے تو دیکھ لیجئے گا, لیکن عمومی لحاظ سے اس کو کاٹنے کی گنجائش موجود نہیں ہے, اور وہاں پر بھی اصل یہی ہے کہ کاٹنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. سید علی دیناج پوری صاحب ہیں, کیا لاش کو قبر سے اٹھا کر پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے؟ اگر ضرورت ہے, کوئی قانونی دشواری ہے تو کر سکتے ہیں. کوئی قانونی دشواری ایسی آ گئی, کورٹ نے آرڈر کر دیا یا پولیس والوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم کو لاش نکالنی ہے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے, تو مجبوری ہے, کریں گے, کیا کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کیا مسلم بچے NCC میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نیشنل کیڈٹ کراپس, NCC یہ شاید انڈین آرمی کے ٹریننگ کا ایک کورس ہے, ہندوستانی فوج کی ٹریننگ کا ایک کورس ہے. بالکل شامل ہو سکتے ہیں, ایک نوکری وہاں پر کی جا سکتی ہے. دوبارہ جب دفنائیں گے تو نماز جنازہ پڑھیں گے دوبارہ سے؟ نہیں, ہو گئی, اب ضرورت نہیں, ہو گئی. آخری سوال لے رہا ہوں میں کیونکہ اب اذان ہو چکی ہے. سوال یہ کہ تقدیر پر ایمان ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. یہ بھی حق و سچ ہے کہ تقدیر میں جہاں اور جب موت لکھی گئی ہے اسی وقت آئے گی. اب اگر کسی بندے کو ایسا مرض ہو گیا ہے کہ اس کی حالت ایک دم نازک ہو چکی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن ہوگا, لیکن آپریشن کرنے میں زیادہ یہی امکان ہے کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا, اور لوگ بھی
तजर्बे की बिना पर यही मशवरा देते हैं कि ऑपरेशन न कराएं, तो अब क्या तकदीर पर भरोसा करके ऑपरेशन कराएं या फिर मरीज़ की हालत देख कर न कराएं? तफसीली वजाहत कर दें। देखिए, इस तरह के मसाइल में हमें अल्लाह की ज़ात से जितनी उम्मीद है और वसाइल इख्तियार करने पर जितनी उम्मीदें हैं उतना इख्तियार करना चाहिए, अपनी कोशिश करनी चाहिए। इसके सिलसिले में सही राय डॉक्टर दे पाएगा कि ऑपरेशन करने का इम्कान अगर है और ऑपरेशन के कामयाब होने का इम्कान है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। नाउम्मीदी अच्छी नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक आदमी दवा, इलाज, ऑपरेशन और सारी चीज़ों के वसाइल इख्तियार करे और अल्लाह पर भरोसा करके उसको ऑपरेशन और दूसरी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि सिर्फ़ एक फॉर्मेलिटी है, ऑपरेशन होगा लेकिन कामयाब नहीं होगा और तकरीबन यकीनी है कि कामयाब नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में छोड़ दें अल्लाह पर भरोसा करके। ये बहरहाल कोई ऐसा डॉक्टर जो आपका हमदर्द है वो आपको सही मशवरा दे पाएगा। इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम, क्योंकि अब जमात का वक्त हो रहा है। चंद सवालात रह गए हैं, उसके जवाब इंशाअल्लाह दे दिए जाएंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।